جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ان بھائیوں کو بھی دعاؤں میں شریک کریں جو حج پہ نہیں گئے، اور جو حضرات حج پہ نہیں گئے وہ اپنی مشابہت حاجیوں کے ساتھ اختیار کریں، اور مشابہت یہ ہے کہ ایک قربانی کرے جس طریقے سے حاجی حج تمتع اور قران سے فارغ ہو کر قربانی کرتے ہیں، جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم بھی اپنے اپنے علاقوں میں چاہے وہ خانہ کعبہ سے اور بیت اللہ سے کسی جہت پر بھی رہنے والے مسلمان ہوں، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ اللہ کے نام جانور کی قربانی دے۔ اور دوسری مشابہت یہ کہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے ناخن نہ لیں ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے، اور سر کے بال نہ لیں، اور جسم کے کسی حصے کے بال نہ لیں، اور اس طریقے سے یہ صورتاً بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے کہ حاجی اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور وہ ان کے لیے بال کاٹنا ممنوع ہے، ناخن لینا ممنوع ہے، تو ان کے لیے تو واجب اور ضروری ہے۔ ہمارے لیے کم از کم مستحب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کریں اور ناخن نہ لیں اور بال نہ لیں، اور جب قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان چیزوں کے لینے کی اور کاٹنے کی اجازت ہے، اور قربانی کریں حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے، سب کے لیے۔ قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مہربان رب کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے، اس لیے کہ یہ جسم اور یہ اولاد ہمیں اسی رب کریم نے تو عنایت فرمائی ہیں، بغیر مطالبے کے ہمیں یہ بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے مختلف قسم کے حسین اور جمیل مناظر دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے ہم مختلف قسم کی باتیں اور آوازیں سن رہے ہیں، اور اپنے اس جسم سے اور ظاہر سے دنیا کے مختلف قسم کے حسین مناظر وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نعمت ہے سب سے بڑی، جو ہمارا جسم ہے اور ہماری عمر ہے، ہماری زندگی ہے، یہ بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور ہم اس سے لطف لے رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس رب کریم کے اشارے پر ہم اپنے آپ کی قربانی دیتے، اپنے بیٹوں کی قربانی دیتے، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمارا امتحان نہیں لیا اور ہمیں اپنے قربانی کا اور اپنے بیٹوں کی قربانی کا حکم نہیں دیا۔ وہ تو بڑے لوگ تھے جن کو یہ حکم دیا گیا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ جل شانہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور انہوں نے سب کچھ کر گزرے، وہ باپ بیٹے دونوں نے کیا جو کچھ ہونا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے بدلے مینڈے کی قربانی وہ ان سے دلوائی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمارا امتحان نہیں لیا، چنانچہ ہمیں کم از کم ایک جانور تو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے جو صاحب استطاعت ہیں۔ بعض لوگ مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور وہ قربانی سے ہچکچاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ الحاد و زندگی کا دور ہے، مختلف قسم کے لوگوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی مختلف قسم کے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ یہ قربانی کے پیسے اگر مختلف جگہوں پہ خرچ کی جائے تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دین، اس کی بنیاد اور اس کے قوانین، اس کے اصول و فروع، اس کی بنیاد ہماری سوچ اور ہماری عقل اور ہمارے حواس کے اوپر نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ دین بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے ہی نازل کیا ہے۔ اس کا ہر قاعدہ اور ضابطہ اور اس کا ہر فرع اور شاخ اور جزی مسئلہ وہ سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس دن جانور کی قربانی کے علاوہ کوئی بھی عمل آدمی اس میں پیسے خرچ کرے، اگر جانور آپ کو 50,000 روپے، 60,000 روپے یا 1,00,000 کا ملتا ہے اور کوئی 10 لاکھ نہیں 1 کروڑ بھی اس دن خرچ کرے اور صدقہ دے تو وہ قربانی کا اجر اس کو نہیں مل سکتا۔ تو جس کی استطاعت اور طاعت میں ہے وہ خوشی خوشی اپنے رب کے نام پر اپنے دیے ہوئے مال میں سے جانور قربانی کرے، اور یہ سوچ کر کرے کہ جس طریقے سے اپنے پیاروں کی قربانی دی جاتی ہے میں نے اس کی قربانی دی۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو چند دن پہلے لے کر یا کئی مہینے پال کر یا سال بھر اپنے گھر میں پال کر اس سے یوں محبت ہو جائے جس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس قربانی کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ اور خصوصاً اگر یہ نہ ہو تو کم از کم ان دنوں کے اندر
اپنے جانور کو پیار سے رکھے اور اس کو محبت سے کھلائے اور پر اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو کم از کم وہاں کھڑے ہو جہاں پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور دل میں بھی یہی ہو کہ یا اللہ تیرے نام پر اس جانور کو میں ذبح کر رہا ہوں، اس کا خون بہا رہا ہوں، اس کو